السلام علیکم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. قد أفلح من زكاها. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم اور برادران عزیز، آج شعبان المعظم کی 6 تاریخ ہے. سن 1446 ہجری کا یہ ماہ مبارک ہے، اور یہ مہینہ اپنی عظمتوں اور اپنی عبادتوں کی وجہ سے بہت اہمیت کا حامل ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنا مہینہ قرار دیا. فرمایا کہ فرجب شہر اللہ، رجب کا مہینہ جو ہے وہ اللہ کا مہینہ ہے. وشعبان شہری، شہر کے معنی آتے ہیں مہینہ. قرآن کریم نے اس کو 12 جگہ کے اوپر شہر رمضان کے لفظ سے بھی استعمال کیا، اور شہر کی جگہ شہور کو بھی استعمال کیا. سورہ توبہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جہاں پر ذکر کیا کہ دن اور رات اور تاریخیں اللہ نے مرتب کی، وہاں پہ فرمایا کہ
فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، یہ مہینے بھی اللہ نے بنائے، لیکن کوئی ایک خاص مہینہ ایسا ہوتا ہے کہ جس کی نسبت جو ہے وہ کسی کو حاصل ہو جاتی ہے، اس نسبت کا اشارہ فرمایا کہ فرجب شہر اللہ، کہ رجب کا مہینہ میرا مہینہ ہے، یعنی مجھے اس سے محبت ہے، اس کی نسبت جو ہے وہ اپنی طرف فرمائی۔ وشعبان شہری، اور شعبان کا مہینہ یہ میرا مہینہ ہے، اس کی نسبت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف فرمائی ہے۔ رمضان کے مہینے کی طرف اشارہ نہیں کیا، ربیع الاول کے مہینے کی طرف اشارہ نہیں کیا، رجب کے مہینے کی طرف اشارہ نہیں کیا۔ شعبان کا مہینہ ایسا تھا کہ جس کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کثرت کے ساتھ عبادتیں کرتے تھے اور کثرت کے ساتھ اس میں روزے رکھتے تھے، تو اس کی طرف اشارہ فرمایا کہ وہ شعبان شہری، اور پھر فرمایا کہ ورمضان امتی، اور رمضان کا مہینہ جو ہے یہ میری امت کا مہینہ ہے، یعنی اس مہینے میں میری امت کے لیے ثواب کمانے کے مواقع موجود ہیں، فائدہ اٹھانا اور نفع اٹھانا، اس کے لیے یہ رمضان المبارک کا مہینہ جو ہے یہ مخصوص ہے۔ تو شعبان کے مہینے کی بہت اہمیت ہے، اور اس کے اندر بہت ساری عبادتیں ہیں جن کی نسبت جو ہے وہ شعبان کی طرف ہے۔ اس میں ایک عبادت جو ہے، اور یہ یاد رکھیے جب میں عبادت کہتا ہوں تو اس سے مراد ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کا طریقہ، کیونکہ ہم اور آپ جو بھی کام کرتے ہیں وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کرتے ہیں۔ اسلام کے جتنے بھی احکام ہیں اس کو عمل کر کے جس نے دکھایا وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور ہستی ہے۔ اسی لیے اگر آپ کوئی کام ایسا کرے کہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے، آپ نے نہیں بتایا، آپ نے نہیں کیا، اور وہ آپ اختیار کرتے ہیں اور اس کو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دین اسلام ہے، یہ دین اسلام کا رکن ہے، یہ دین اسلام کا حصہ ہے، تو ایسی ایجاد کو کہ جو نئی ایجاد آپ کریں، نیا طریقہ آپ دین کے اندر شامل کریں، وہ کہلاتی ہے بدعت۔ اور بدعت جو ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بدعت ضلالہ، ضلالت کہتے ہیں گمراہی کو، اندھیرے کو، ظلمت۔ جتنی بھی نئی ایجادات ہے، جتنی بھی دین کے اندر نئی تحریف ہے، وہ سب کی سب جو ہے وہ گمراہی ہے۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ اگر کوئی کام ہم کر رہے ہیں اور وہ کام جو ہے وہ مطابقت رکھتا ہے، مشابہت رکھتا ہے دین سے، مثلا روزہ رکھنا جو ہے یہ سنت ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی، لیکن یہ روزہ اگر آپ عید کے دن رکھیں تو یہ حرام ہے، یہ گمراہی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، اور جس چیز کو آپ منع کر دیں وہ عبادت اگر آپ
اس دن میں کریں گے تو پھر وہ ناجائز اور حرام ہے۔ فرمایا کہ خلاف پیغمبر کثیرہ گزیر، خلاف پیغمبر کثیرہ گزیر کہ ہرگز بمنزل نہ خواہد رسید۔ جو راستہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے اسی راستے میں نجات ہے، اور اسی راستے کے اندر آپ کو اللہ کی رضا ملے گی، اور اسی راستے کے اندر آپ کو منزل ملے گی۔ اور اس سے ہٹ کر جتنی بھی چیزیں ہیں کل بدعت ضلالہ، پھر وہ بدعت پہ شمار ہوگی، چاہے وہ روزہ ہو چاہے وہ نماز ہو۔ والضلالۃ فی النار، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر جب آدمی کسی گمراہ راستے کے اوپر چلتا ہے تو پھر وہ راستہ جو ہے وہ نار یعنی جہنم کی آگ کی طرف جاتا ہے۔ تو لہذا کوئی بھی کام ایسا کرنا کہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ بتایا ہو یا اس سے روکا ہو، وہ جو ہے گمراہ ہے۔ تو لہذا اس شعبان کے مہینے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو کیا تعلیم دی؟ تعلیم یہ دی ہے کہ آپ اس مہینے کو استعمال کریں، اس کو ذریعہ بنائیں، اس کے ذریعے سے آپ چلیں پاکیزگی کی طرف۔ پاکیزگی یہ مقصود ہے ہر چیز کا، ہر عبادت کا۔ نماز جو ہے یہ بھی آپ کے اندر پاکیزگی پیدا کرتی ہے، اسی لیے فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ الطہارۃ نصف الایمان، یہ صفائی جو ہے یہ آپ کے ایمان کا آدھا جز ہے، یعنی آپ کا آدھا ایمان ہے۔ اگر کوئی آدمی ظاہری اور باطنی صفائی کو اختیار کر لے، اپنے دل کو صاف کر لے، اپنے دل کو پاکیزہ کر لے، تو آپ سمجھ لیں کہ اس کا آدھا ایمان جو ہے وہ مکمل ہو گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر بھیجا تو دنیا میں بھیجنے کے لیے آپ کو 3 چیزیں فرمائی۔ فرمایا کہ یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم هو الذی بعث فی الأمیین رسولا منهم یتلو علیہم آیاتہ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ۔ آپ کو بھیجنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ ان کو قرآن سنائیں اور ان کے نفس کا تزکیہ کریں۔ پاکیزگی انسان کے ظاہر اور باطن کو پاک کرنے کا نام جو ہے وہ تزکیہ ہے۔ تو لہذا ہر وہ چیز، ہر وہ عبادت جو اسلام نے آپ کو بتائی ہے اس کا مقصد ایک ہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ اپنے ظاہر اور باطن کو پاک کر لیں۔ کیونکہ انسان جب دنیا کے اندر آتا ہے تو بہت سارے گناہوں کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے، انسان خطا کا پتلا ہے۔ تو لہذا اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ایک راستہ یہ رکھا کہ وہ اپنے نفس کا تزکیہ کرتا رہے، گناہ ہو جائے پھر توبہ کر لے، پھر نیک اعمال کر لے، نیکیاں کرنا شروع کر دے، پھر اس کے اعمال جو ہے وہ صاف ہو جائیں گے، پاک ہو جائیں گے، اس کا باطن اور اس کا نفس جو ہے وہ طاہر اور مزکہ ہو جائے گا۔ یہ جو مہینہ ہے شعبان کا مہینہ، اس کے اندر بھی جو عبادتیں بتلائی ہے اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ اپنے نفس کو انسان پاک کرے۔ اور میں یہ عرض کر رہا تھا، بات یہاں سے شروع ہوئی تھی کہ
جو بھی عبادتیں اس مہینے کے اندر ہے، شعبان کے مہینے کے اندر، وہ سنت رسول ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ اس میں کون کون سی عبادتیں ہیں؟ اس میں ایک عبادت تو ہے 15ویں شعبان کی رات کو جاگنا، لیلۃ النصف من شعبان۔ حدیث کے اندر 2 لفظ استعمال ہوئے اس رات کے بارے میں۔ اردو میں اور فارسی میں ہمارے یہاں لفظ استعمال ہوتا ہے شب برات۔ شب برات کہنا صحیح نہیں ہے، شب براعت۔ براعت کے معنی ہوتے ہیں بری کرنا، چونکہ اللہ تعالیٰ اس رات کے اندر توبہ، استغفار، عبادت کی وجہ سے گناہ گاروں کے گناہ کو معاف کر دیتے ہیں، ان کو گناہوں سے بری کر دیتے ہیں، گناہ ان کے ختم ہو جاتے ہیں، تو لہذا ان کو جہنم سے براعت کا نوٹیفیکیشن دے دیا جاتا ہے، ان کو خوشخبری دے دی جاتی ہے جہنم سے براعت کی۔ تو ایک نام اس کا ہے لیلۃ البراعت حدیث شریف کے اندر، اور سورہ دخان کے اندر بھی آپ کو ملے گا، ابتدائی آیتیں ہیں، فرمایا کہ حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین۔ لیلہ مبارکہ یہ بھی اس رات کا ایک نام ہے، اور ایک نام ہے اس رات کا جو حدیث کے اندر آیا ہے، وہ ہے لیلۃ النصف من شعبان۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جو 15ویں شب ہے شعبان کی، 15ویں تاریخ کی جو شب ہے، یہ ہے لیلۃ النصف من شعبان۔ اس رات کے اندر جاگنا یہ بھی ایک عبادت ہے، اور جاگنا کس نیت سے؟ اس نیت سے کہ انسان اس رات کے اندر عبادت کرے، اس رات کے اندر نوافل کثرت کے ساتھ پڑھے، اور یہ وقت شروع ہو جاتا ہے غروب آفتاب سے، کیونکہ ہمارے یہاں اسلامی کیلنڈر کے حساب سے رات پہلے شروع ہوتی ہے اور دن بعد میں آتا ہے۔ تاریخ کی ابتدا جو ہے وہ رات سے ہو جاتی ہے، تو 15ویں شب پہلے آئے گی، اور پھر 15ویں شعبان کا دن بعد میں آئے گا۔ تو جو شب ہے یہ غروب آفتاب سے شروع ہو جائے گی 15ویں شعبان کی۔ اس رات کے اندر نوافل پڑھنا، اس رات کے اندر قرآن کریم کی تلاوت کرنا، اس رات کے اندر ایک کام اور بھی ہے، اور وہ ہے قبرستان جانا، لیکن قبرستان اس طریقے سے جانا جس طریقے سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے، یعنی آپ کو جو بھی کام کرنا ہے وہ اس طریقے سے کرنا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ لیلۃ فخرجت، آپ رات کے ایک حصے کے اندر نکلے گھر سے، فَإِذَا هُوَ بِالْبَقِيعِ، اور قبرستان چلے گئے جنت البقیع، اور یہ اس وقت میں جنت البقیع ہی وہ قبرستان تھا کہ جہاں پر مسلمان اپنے جنازے لے جایا کرتے تھے اور وہاں پہ اپنی میتوں کو دفنایا کرتے تھے، اور اس کی فضیلت بہت زیادہ ہے، اسی لیے بہت سارے مسلمان یہ تمنا کرتے ہیں کہ اس رات کے اس قبرستان کی مٹی ہمیں نصیب ہو جائے۔ لیکن ایک بات یہ یاد رکھیے کہ
ہر جگہ کی فضیلت تو ہے، لیکن وہ آپ کے نیک اعمال کے ساتھ مشروط ہے۔ اگر آپ کی ساری زندگی جو ہے وہ گانے بجانے میں اور ڈانس کے اندر اور گناہوں کے اندر، خرافات کے اندر گزری ہے، اور آپ یہ چاہیں کہ میں جنت البقیع کے اندر دفن ہو جاؤں، تو جنت البقیع کی مٹی جو ہے وہ آپ کو فائدہ نہیں دے گی۔ اس کی فضیلت تو ہے، لیکن وہ مشروط ہے نیک اعمال کے ساتھ۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مکاشفات میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ آپ کو کشف ہوا تو آپ نے دیکھا کہ آپ جنت البقیع کے اندر موجود ہیں، اور جنت البقیع کے دروازے کے اوپر آپ نے دیکھا کہ جنازے جو ہے وہ قبرستان کے اندر تدفین کے لیے لے جائے جا رہے ہیں، بہت سارے جنازے، اور وہ قبرستان کے اندر لوگ لے کر جا رہے ہیں کندھے پہ اٹھا کر۔ تھوڑی دیر میں دیکھا کہ اندر کچھ جنازے ہیں جن کو لوگ لے کر باہر آ رہے ہیں۔ اب حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کنفیوز ہوئے، پریشان ہوئے کہ یہ جو جنازے باہر سے اندر جا رہے ہیں یہ تو تدفین کے لیے جا رہے ہیں، لیکن جو جنازے اندر تھے ان کو باہر کیوں لایا جا رہا ہے؟ تو حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے کسی سے پوچھا کہ بھائی یہ جنازے جو ہے یہ باہر کیوں لائے جا رہے ہیں؟ جو تدفین کے لیے جا رہے ہیں وہ تو ٹھیک ہے، لیکن یہ جنازے جو باہر لائے جا رہے ہیں ان کی وجہ سمجھ میں نہیں آتی۔ تو ایک فرشتہ انسانوں کے روپ میں وہاں موجود تھا، اس نے حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا کہ وہ لوگ کہ جن کی زندگی گناہوں کے اندر گزری اور وہ یہاں پر آ کر دفن ہو گئے کسی حادثے کی وجہ سے، کسی موقع کی وجہ سے، وہ یہاں پر آئے ہوئے تھے اور ان کو دفن کر دیا گیا ہے انتقال کے بعد، لیکن وہ اس مٹی کے قابل نہیں تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو یہ حکم دیا کہ ان کے جنازوں کو نکال کر ان کے وطن کے اندر لے جا کے دفنا دو، یہ اس قابل نہیں ہے کہ ان کو یہاں پر دفنایا جائے۔ اور فرمایا کہ یہ جو جنازے تدفین کے لیے لے جائے جا رہے ہیں اندر، یہ مسلمان تھے اور نیک لوگ تھے، اور ان کی تمنا تھی کہ یہ جنت البقیع کے اندر دفن ہو، لیکن ان کا انتقال جو ہے وہ اپنے کسی وطن کے اندر ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال کی وجہ سے فرشتوں کو یہ حکم دیا کہ ان کی تمنا اور خواہش کے موافق ان کی میتوں کو ان کے وطن سے لا کر یہاں جنت البقیع کے اندر دفن کرو۔ تو جس کا مطلب یہ ہے کہ کسی جگہ کی اہمیت جو ہے وہ نیک اعمال کے ساتھ ہے۔ اگر آپ کے اعمال اچھے ہیں تو وہ جگہ جو ہے وہ آپ، بہت سارے لوگوں کو میں نے دیکھا وہ یہاں سے کفن اور کپڑا جو ہے وہ خرید کے لے جاتے ہیں اور وہاں لے جا کے آب زمزم کے اندر بھگو کر اور یہاں پر لا کے اس کو رکھ لیتے ہیں، اور یہ وصیت کرتے ہیں کہ جب ہمارا انتقال ہو جائے تو اس کفن کے اندر ہمیں لپٹا کے یہ کفن ہمیں دے کے اس کے اندر ہمیں جو ہے دفن کیا جائے قبر کے اندر۔ اور روایت یہ سنی ہے، واللہ عالم میری نظر سے نہیں گزری، کہ اگر آب زمزم کے اندر کوئی کپڑا، کوئی کفن جو ہے اگر وہ بھیگا ہوا ہے اور اس کے اندر میت ہے تو اس میں عذاب قبر نہیں ہوگا۔ ہو سکتا ہے یہ ہو روایت، میری نظر سے نہیں گزری، لیکن میں یہ بتا رہا ہوں کہ اگر آپ کے اعمال اچھے نہیں ہیں اور آپ عذاب کے مستحق ہیں، اگر آپ کی مغفرت نہیں ہوئی تو یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ ہوا سے یا کسی بھی طرح سے فرشتے اس کفن کو علیحدہ ہی کر دیں، چونکہ اس میت کے حق میں اگر عذاب ہے تو اس کو علیحدہ کر دیں، اور پھر جو ہے وہ اس کو میت کو جو ہے وہ عذاب دے دیا جائے۔
تو جس کا مطلب یہ ہے کہ ہر چیز کی فضیلت جو ہے وہ اپنی جگہ ہے، لیکن اس فضیلت کے لیے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، ازواج مطہرات موجود تھی۔ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کہ یا فاطمہ تو انقذی نفسک من النار لا اغنی عنک من اللہ شیئا۔ کوئی گفتگو ہو رہی تھی، بات چیت ہو رہی تھی، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے فاطمہ، اگر آتش جہنم سے اپنے آپ کو بچانا چاہتی ہو تو اپنے ایمان اور عمل سے میری مدد کرنا، خالی میرے اوپر تکیہ نہیں کرنا کہ میں تمہیں جو ہے وہ بچا لوں گا، میں تمہاری شفاعت کروں۔ تو جس کا مطلب یہ ہے کہ جب قرآن کریم کے اندر غالباً 28واں پارہ ہے، وہاں پر اللہ تعالیٰ نے 2 قسم کی عورتوں کا ذکر کیا۔ اصل میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہماری خواتین میں بیان ہونی چاہیے لیکن ہوتی نہیں ہیں، کیونکہ خواتین کے اجتماعات بہت کم ہوتے ہیں۔ ایک گروہ کا ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے، فرمایا کہ ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط كانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتاہما۔ لوط کی بیوی حضرت نوح کی بیوی، لوط علیہ السلام کی بیوی ایمان نہیں لائی، کافر تھی۔ لوط علیہ السلام کی بیوی ایمان نہیں لائی، کافر تھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کی ذات اور شخصیت ان کو بچا نہیں سکے گی۔ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا تھا، کافر تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے تبلیغ کی، کہا کہ آ جاؤ، ایمان لے آؤ، اس کشتی کے اندر سوار ہو جاؤ۔ اس نے کہا کہ نہیں ابا جان، میں تو پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، پہاڑ تک تو پانی نہیں آئے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا آج کے دن کوئی تمہیں بچا نہیں سکے گا۔ جب طوفان آیا اور پہاڑ کے اوپر پانی چڑھنے لگا اور حضرت نوح علیہ السلام نے دیکھا کہ میرا بیٹا اب ڈوب جائے گا، تو باپ کی محبت نے جوش کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے دعا کی اللہ تعالیٰ سے کہ اے اللہ میرے بچے کو بچا لے۔ قرآن کریم کے اندر آیت ہے سورہ بقرہ کے اندر، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو آپ کا کہنا نہیں مانتا وہ آپ کی اولاد نہیں ہے، وہ آپ کا اہل نہیں ہے۔ اور ایک جگہ فرمایا کہ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ۔ فرعون کی بیوی آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ، فرعون کافر ہے، حضرت آسیہ جو ہے وہ مسلمان ہو گئی ہے۔ فرعون کے کفر نے آسیہ کو نقصان نہیں پہنچایا، حضرت آسیہ اپنے ایمان کے اوپر جو ہے وہ قائم رہے۔ یعنی دونوں مثالیں اللہ تعالیٰ نے یہاں پر دی قرآن کریم کے اندر کہ ایک جگہ کے اوپر بیویاں جو ہیں وہ کافر ہیں لیکن پیغمبر ان کی شفاعت نہیں کر سکتے، ان کو فائدہ نہیں پہنچا سکتے۔ اور ایک جگہ اہل ایمان کا ذکر کیا کہ حضرت آسیہ جو ہے وہ مسلمان ہے۔ اور آج یہ مثال اس لیے قائم کر دیا اللہ تعالیٰ نے کہ کل قیامت کے دن کوئی عورت یہ نہ کہہ سکے کہ میں اپنے شوہر کی وجہ سے مجبور تھی۔ یہ مثال ایسی قائم ہوئی۔ کل جب قیامت کے دن حشر کے اندر میدان قائم ہوگا، اللہ تعالیٰ حضرت آسیہ کو کھڑا کر دے کہ دیکھو یہ تھی، باوجود ان کے کہ اس کا شوہر بادشاہ تھا، فرعون تھا، ظالم تھا، لیکن اس کے باوجود حضرت آسیہ جو تھی وہ اپنے ایمان کے اوپر ثابت قدم رہے، نیک عمل پہ ایمان کے اوپر ثابت قدم رہے۔ تو میں یہ بتا رہا تھا کہ کوئی بھی چیز، چاہے وہ آب زمزم میں لپٹا ہوا کفن ہو،
یا جنت البقیع کی مٹی ہو، وہ آپ کے ایمان اور عمل صالح کے ساتھ شفاعت کا موجب بن سکتی ہے۔ اگر آپ کا ایمان اور عمل صالح نہیں تو وہ آپ کو فائدہ نہیں پہنچا سکتی۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع کی طرف تشریف لے گئے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے میں یہ بتا رہا تھا کس طرح گئے، خاموشی کے ساتھ، کسی کو نہیں بتایا، گھر والے سو رہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور اٹھ کر آہستہ آہستہ سے چلے گئے۔ آج ہم اور آپ جو جاتے ہیں گروہ بنا کے جاتے ہیں، گروپ بنا کے جاتے ہیں، ٹولیاں بنا کے جاتے ہیں، پھر دوسرے قبرستانوں کے اندر چراغاں ہو رہے ہیں۔ اور قبرستان ایک ایسی جگہ تھی کہ جہاں پر جا کر انسان کو موت یاد آئے، مقصد یہی تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ آپ ہفتے میں ایک دفعہ غالباً جمعے کے دن قبرستان جایا کرتے تھے، فرماتے تھے کہ یہ مٹی کی ڈھیریاں جو ہے یہ عبرت ہے، ان کو دیکھ کے جو ہے عبرت پکڑو۔ لیکن جب ہم قبرستان کے اندر چراغاں کریں گے، وہاں پہ لائٹیں ہوں گی، اور میں یہ کہہ رہا تھا کہ حد یہ ہو گئی ہے کہ خواتین بھی وہاں جانا شروع کر دیا ہے، خواتین نے بھی وہاں جانا شروع کر دیا۔ اب آپ مجھے بتائیے، اگر آپ اس کو سنت سمجھتے ہوئے بھی، حالانکہ ایک ہی روایت ہے، کوئی دوسری اس کے علاوہ روایت نہیں ہے، تو لیکن اگر آپ سنت سمجھتے ہوئے عبادت کی نیت سے، سنت کی نیت سے اگر آپ قبرستان جاتے بھی ہیں تو بجائے اس کے کہ آپ کو وہاں پر عبرت ہو، موت یاد آئے، وہاں پر آپ جا رہے ہیں، وہاں پر خواتین بھی ہیں، وہاں پر چراغاں بھی ہیں، پھر آپ ٹولیوں کے ساتھ جا رہے ہیں، تو پھر یہ سنت تو نہیں ہوئی۔ اور اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام سے بھی کوئی ایسی روایت منقول نہیں ہے کہ صحابہ کرام پابندی کے ساتھ اس میں جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جائیں آپ اکیلے جائیں، خاموشی کے ساتھ جائیں، غروب آفتاب کے بعد جائیں، رات کے آخری حصے کے اندر جائیں، لیکن اس طرح جائیں کہ جائیں اور وہاں پر کوئی چراغ نہ جلائیں، وہاں پہ قبر کے اوپر پھول کی پتیاں نہ ڈالیں، وہاں پر پھول کی جو ہے وہ چادر نہ چڑھائیں، وہاں پہ روشنی نہ کرے، چراغ نہ جلائے، کوئی بھی ایسا کام کہ جو خلاف شرع و خلاف سنت ہو وہ کرنا جو ہے وہ ناجائز ہے۔ تو میں یہ بتا رہا تھا یہ سنت تو ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی، لیکن اس کو اگر ادا کرے تو سنت لازم اور فرض نہیں ہے۔ اگر اس سنت کو ادا کرے تو سنت کے طریقے سے ادا کرے۔ اور اس کے اندر ایک جاگنے کی فضیلت ہے۔ اس رات کے اندر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تقدیروں کے فیصلے لکھتے ہیں، اور اس رات کے اندر فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، اور اس کے بعد دوسرے دن شب برأت کا روزہ ہے۔ اگرچہ بہت ساری چیزوں میں اختلاف بھی ہے، لیکن نفل روزہ یہ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پورے شعبان کے مہینے میں منقول ہے۔ مطلب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 روزے بھی رکھے، 20 بھی رکھے، ایک دفعہ آپ نے 30 روزے بھی رکھے، تو اس میں شعبان کا روزہ بھی آ جاتا ہے، شب برات کا روزہ بھی آ جاتا ہے۔ تو نفل روزہ اگر آپ رکھنا چاہیں تو وہ آپ جو ہے رکھ سکتے ہیں۔ تو اس کے اندر کوشش کرے کہ وہ عمل کرے کہ جو آپ کی مغفرت ہو جائے اس رات میں، بس کہنے کا مقصد یہ ہے۔ یہ رات جو ہے یہ ہمارے باطن کو پاکیزہ کر دے اور ہم اپنے گناہوں کو بخشوا دیں۔ یہ اس شعبان کے بارے میں میں نے کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کی ہے، اور انشاءاللہ شب برأت 13 فروری کو ہے، اور غروب آفتاب کے بعد یہ رات شروع ہو جائے گی۔ اس کے اندر جاگنا چاہیے، عبادت کرنی چاہیے انشاءاللہ العزیز۔ شب برأت کے متعلق، جاگنے کے متعلق اور روزے کے متعلق، اور اس رات میں کون کون سی عبادتیں کرنی چاہیے اور کس طرح کرنی چاہیے، اور روزے اور قبرستان کے بارے میں جو کنفیوژن ہے، انشاءاللہ بعد نماز مغرب شب برأت والی رات کو
15 شعبان المعظم کو یہاں پر انشاءاللہ بیان ہوگا، اور اس کے بعد لا الہ الا اللہ کا ذکر ہوگا۔ جو حضرات اس میں شرکت فرما سکتے ہو وہ استفادہ فرمائیں۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو صحیح معنی میں رات جاگنے اور پھر روزہ رکھتے کہ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، اور اے اللہ اس رات کے اندر تقدیر کے جو فیصلے لکھے جائیں اے اللہ اس کے اندر ہمارے لیے خیر ہو، اور اے اللہ ہر قسم کا خیر جو ہے وہ ہمیں نصیب فرما، اور اے اللہ ہمارے اس رات کی برکت سے ہمارے نصیبوں کو کھول دے، اور اے اللہ تعالیٰ اس رات کی برکت سے ہماری تمام دعاؤں کو اور حاجات کو پورا فرمائے۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔